بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں کس طرح پہنچایا جاتا ہے، کس طرح پہنچانا چاہیے؟ کیا درود پاک پڑھنے کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ درود پاک پڑھ کر اسے حضور کی بارگاہ میں پہنچانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو ایک بھائی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ کیا درود پاک پڑھنے کے بعد پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے یا نہیں، یا اِرسالِ ثواب کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں، اور اِرسالِ ثواب کرنے کا پہنچانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں بھی یہ کویسچنز ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے آنسرز اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کر آپ کو پہنچانے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ پہنچائیں گے، نہیں، اللہ پاک نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور اس فرشتے کا یہ کام ہے کہ وہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا نام اور آپ کے والد صاحب کا نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں آپ کا پڑھا گیا درود پاک پیش کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں غلام نے، فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھا ہے۔ اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ اچھا پھر یوں ہوتا ہوگا کہ بھئی ہم جو ہے وہ درود پاک پڑھ کر جب فارغ ہوتے ہوں گے، اگر ہم نے 200 400 500 1000 2000 پڑھ لیا تو پھر فرشتہ جو ہے وہ ہمارے فارغ ہونے کے بعد پیش کرتا ہوگا۔ نہیں نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ آپ نے ادھر درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، ایک تو وہ جو ہے وہ تمام روئے زمین پر کوئی بھی حضور کا امتی درود پاک پڑھے تو اس کے درود پاک پڑھنے کی آواز کو وہ سن لیتا ہے، اس کے درود پاک کو سن لیتا ہے، اور پھر اس کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، اس کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ اور آپ نے ایک درود پاک پڑھا، اس نے انتظار نہیں کرنا کہ آپ پڑھ کر فارغ ہوں گے تب ہی تمام درودوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ نہیں نہیں، آپ نے ایک پڑھا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے وہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا جائے گا، یعنی کہ جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے نا، اتنی زیادہ حاضری آپ کی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ کی حاضریاں لگیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد اِرسالِ ثواب کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ اِرسالِ ثواب کر لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ جب اِرسالِ ثواب کریں گے نا تو اس کا ثواب آپ کو بھی لوٹ کر آئے گا، بالخصوص اگر آپ جو ہے وہ حضور کی تمام امت کو اس کا ثواب مثال کرتے ہیں تو تمام حدیث مبارکہ کے مطابق آپ تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین مسلمات کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں، پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر اس کا جو تحفہ ہے، اس کا جو ہدیہ ہے، نذرانہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش کریں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء اللہ، تمام بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور اپنے تمام مرحومین کو اس کا ثواب احصال کریں، اور بالخصوص تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب آپ احصال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن جن بزرگوں کو آپ نے احصال ثواب کیا ان کے توجہ اور قرب خاص بھی آپ کو نصیب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنوں کو بھی آپ نے احصال ثواب کیا ان تمام کی تعداد کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اور پھر اپنے جتنے مرحومین کو آپ نے احصال ثواب کیا تو یہ درود پاک آپ کا پڑھنا، ان کو بخشنا، ان کو احصال ثواب کرنا ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی ہماری ایک خطا ہے کہ ہم جو ہے وہ احصال ثواب کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ہمارے مرحومین جن کو دنیا میں بہت زیادہ چاہتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کی ضروریات کا ہم خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی وفات پانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، جو ان کی ایک بہت بڑی نیڈ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو احصال ثواب کریں، ہم ان کو احصال ثواب نہیں کرتے۔ تو احصال ثواب ضرور کیا کریں، اور بالخصوص درود پاک پڑھنے کے بعد احصال ثواب ضرور کیا کریں کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد دعا یہ ضرور مانگا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہے، روک دی جاتی ہے، جب تک جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، ذات بابرکات پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ درود پاک دعا کا پر ہے، اور جو دعا درود پاک پڑھ کر مانگی جائے،
ظاہر ہے کہ اتنا بابرکت عمل کہ جو قبول ہی قبول ہے، مقبول ہی مقبول ہے، تو جب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعائیں قبول ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔